بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ ابا کو فوت ہوئے ابھی 2 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن اماں مجھے بازار لے گئیں اور میرے لیے پینٹ شرٹ لینے لگیں۔ میری عمر 16 سال تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی پینٹ شرٹ نہیں پہنی تھی اور مجھے پینٹ شرٹ اچھی بھی نہیں لگتی تھی، پر اماں مجھے کہتی کہ بیٹی اب میں بہت مجبور ہوں، اب ہمارا کمانے والا کوئی نہیں رہا، یہ سب تم سے بہت مجبوری میں کروا رہی ہوں، اور دیکھو یہ بات کسی کو مت بتانا، بس ہم دونوں میں راز ہی ہونی چاہیے، اگر یہ بات تم نے کسی کو بھی بتائی تو میں تیری جان لے لوں گی۔ پھر اماں نے مجھے اس کام پر لگا دیا۔ میں یہ سب کرنا تو نہیں چاہتی تھی، پر اماں کی وجہ سے چپ کر کے کرتی رہی۔ مجھے بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، مگر میں صبر کر جاتی۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے۔ اماں مجھے ایک دن ایک دکان پر چھوڑ آئی اور وہ دکاندار مجھے اندر بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جاتا اور کچھ دیر بعد مجھے ایک ڈبہ پکڑا دیتا اور ساتھ میں 1000 کا نوٹ دے دیتا اور میں گھر آ جاتی۔ اماں مجھ سے یہ روز روز ڈبہ نہیں اٹھایا جاتا، سب عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نے آج اماں کو فیصلہ سنا دیا۔ میں جوان لڑکی تھی، روز روز میرا دکان پر جانے کو سب معیوب سمجھتے تھے اور عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں پینٹ شرٹ پہن کر تو اور بھی عجیب سی لگتی تھی۔ تجھے کب سے فکر ہو گئی لوگوں کی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اماں نے تنزیہ کہا۔ میں نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ اب اماں کیوں اتنی ناسمجھ ہو گئی؟ اماں اچھی طرح جانتی تھی کہ محلے کے لڑکے مجھے چھیڑتے تھے، مدد کے لیے آگے بڑھتے تھے، جبکہ جب تک ابا زندہ تھے اور بیمار تھے تب تک تو اماں مجھے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنے دیتی تھی، کہتی تھی کہ اچھی لڑکیاں باہر نہیں نکلتی اور خود باہر کے چکر کاٹتی تھی۔ اب جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا تو اماں کے طور طریقے ہی بدل گئے تھے۔ اماں اب ہر کام کے لیے مجھے باہر بھیجتی۔ اماں تم ہی تو کہتی تھی کہ لڑکیوں کا یوں باہر جانا مناسب نہیں، اور اب تو ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد بیٹی کا یوں باہر بے فکر گھومنا خطرناک ہے۔ میں بولی تو اماں نے گھورتے ہوئے سر پر ایک چپت رسید کی۔ جلد زیادہ بننے کی ضرورت نہیں، کس نے بولا ہے گھومنے کو؟ میں گھومنے کو نہیں بھیجتی، بلکہ کونے والے دکان سے ایک ڈبہ ہی تو لانے کو بھیجتی ہوں۔ وہ بولی تو میں نے غصے سے انہیں گھورا۔ اماں تم خود جا کر لایا کرو نا۔ جواب دینا تھا کہ اماں نے چپل اٹھا لی۔ دفع ہو جائے یہاں سے، اور یہ بات تو نے کسی کو بتائی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اماں چلائی تو میں نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ یہ بات تو میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اماں مجھے پہلے اس بات کا جواب دے کہ وہ دکان والا مفت میں 1000 کا نوٹ کیوں دیتا ہے۔ میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ جب اماں غصے سے چلائی اور کہا کہ میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، جاؤ یہاں سے اور دکان پر جاؤ، جلدی سے پینٹ شرٹ پہنو، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ اماں کی یوں چلانے پر میں ڈریس چینج کرنے چلی گئی اور ایک افسوس بھری نگاہ اماں کے اوپر ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ باہر سے چلچلاتی دھوپ میں قدم رکھتے میں نے ایک نظر دیکھا تو پوری گلی سنسان پڑی تھی۔ ویسے بھی اتنی دھوپ میں کون باہر نکلتا تھا؟ یہ تو اماں کا ہی دماغ خراب تھا کہ ہر روز دوپہر کے اس پہر مجھے دکان پر بھیجتی تھی۔ میں نے سوچا میں پلٹ جاؤں اور واپس جا کر اماں کو شام میں جانے کا کہوں، پر ماں کے غصے کا سوچ کر قدم آگے بڑھا دیے۔ ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے ظفر کی آواز سنائی دی۔ میں پلٹی تو سامنے پڑوس کا لڑکا کھڑا تھا۔ تم پھر میرا پیچھا کر رہے ہو؟ میں غصے سے کھررائی۔ وہ لڑکا ایک دم گڑبڑا گیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ اس کے سوال پر میرا دماغ گھوم گیا۔ تم ہوتے کون ہو؟ مجھ سے پوچھنے والے میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا سر توڑ دیتی۔ دیکھیں میں آپ کی بہت فکر کرتا ہوں، اس لیے۔ وہ مکمل بول نہیں پایا تھا جب میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے اشارے سے روک دیا۔ خبردار جو کوئی بکواس کی تو منہ توڑ دوں گی، شرم ہی نہیں آتی؟ وہ لڑکا تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، جیسا آپ کو دکھ رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کسی غلط وجہ سے آپ کے پیچھے نہیں آتا، بلکہ آپ جو کام کر رہی ہیں وہ بہت غلط ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ مجھے اس لڑکے سے شدید الجھن ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی، اس بات سے انجان کہ وہ راز وہ مجھے بتانا چاہتا ہے وہ میری زندگی کے لیے کس قدر ضروری تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے ہرگز نہیں تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی۔ اگر آئندہ بات کرنے کے بہانے ڈھونڈے یا پریشان کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔
غصے سے کہتی میں آگے بڑھ گئی۔ آج دکان پر پہنچی تو ایک نیا امتحان سامنے کھڑا تھا کہ اتنی دھوپ میں بھی اس کی دکان پر گاہک کھڑے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا وہ پہلے مجھے اندر لے جائے گا۔ میں دکان پر گئی اور پیچھے سے آواز لگائی، چاچا پہلے میرا کام کر دو۔ میرا کہنا تھا کہ دکان پر کھڑی عورت مجھے دیکھنے لگی اور دکان والے چچا کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فقط چہرہ لیے مجھے دیکھنے لگے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ چاچا ایک دم ہنسے۔ ارے صبر کرو لڑکی، پہلے دوسرے گاہکوں کو تو فارغ کر لوں، پھر تمہارا کام بھی کر دیتا ہوں۔ جبکہ میں ان کے ہاتھ میں پکڑی لسٹ دیکھ کر بدک گئی۔ چچا ان کی تو پوری لسٹ ہے، آپ پہلے مجھے فارغ کر دیں، میں اتنی دھوپ میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ میں پھر بولی۔ چچا کی رنگت زرد پڑنے لگی اور میں حیران تھی کہ اچانک ان کو کیا ہو رہا ہے۔ جب چچا نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس عورت سے مخاطب ہوئے، باجی صرف 2 منٹ، پہلے میں اس لڑکی کو فارغ کر دوں، وہ یہ بول کر مجھے اندر لے گئے اور آج مجھے بیٹھنے کو بھی نہ کہا، اور بس وہ ڈبہ اٹھا کر دے دیا۔ میں وہاں سے پلٹنے ہی لگی تھی جب وہ عورت غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں جاتے جاتے پلٹی اور چچا کو دیکھنے لگی، پھر ایک بار نظریں جھکا کر اس ڈبے کو دیکھا جس میں کچھ ہوتا تھا مگر مجھے دیکھنے کی اجازت نہ تھی۔ ارے باجی وہ یتیم بچی ہے، دھوپ میں کہاں کھڑی رہتی۔ بس بس بھیا زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں سب سمجھ چکی ہوں، یہ شریفوں کا محلہ ہے، تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ لاؤ سامان کی لسٹ، میں دوسری دکان سے لے لوں گی۔ وہ عورت چڑھتے ہوئے میرے برابر سے نکل گئی، جبکہ دکان والے چچا مجھے سخت نظروں سے گھورنے لگے۔ میں بھی کندھے اچکاتے دکان سے نکل آئی، ابھی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی کہ اچانک اماں نے مجھ سے وہ ڈبہ چھین لیا۔ جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اس میں کچھ جو ہلا تھا، لیکن اماں وہ ڈبہ لے کر رکی نہیں، بلکہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں سن سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں نے آگے بڑھتے اماں کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ اماں دروازہ کھولو۔ مجھے نہ جانے کیوں بہت عجیب لگا تھا، لیکن پھر بھی میں خود کا وہم تصور کر رہی تھی۔ چپ رہو اور تنگ مت کرو مجھے، جاؤ یہاں سے، کچن میں کھانا رکھا ہے، کھا لو جا کے۔ کچھ دیر اماں کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے کے بعد میں کچن میں چلی گئی۔ وہاں تازہ روٹی اور مرغ کا سالن رکھا تھا۔ وہ دیکھ کر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جب سے پرچون والے نے ڈبہ اور پیسے بھجوانے شروع کیے تھے تب سے گھر میں عیاشی شروع تھی۔ میں کھانا کھا کر فارغ ہوئی۔ رات ہونے کو تھی پر اماں ابھی تک کمرے میں بند تھیں۔ میں نے 1-2 بار دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، شاید وہ سو چکی تھیں۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں آج دل ویران سا ہو رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹی تو مجھے اس لڑکے کا خیال آیا جو روز میرے پیچھے آتا تھا۔ غصے سے سر جھٹکتے میں نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، لیکن میرا دل بہت عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو بہت غلط ہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہی۔ میں ویسے ہی بستر پر لیٹی کروٹیں بدلنے لگی۔ نیند مجھ پر مہرباں ہو گئی اور میں سو گئی۔ اچانک مجھے کھٹپٹ کی آواز محسوس ہوئی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، باہر نکلی تو آواز کچن سے آ رہی تھی، یعنی امی اب کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میں جلدی سے امی کے کمرے میں گئی اور وہ ڈبہ تلاش کرنے لگی، لیکن اب وہ مجھے کمرے میں کہیں نہ ملا۔ کچھ سوچتے ہوئے میں بیڈ کے نیچے دیکھنے لگی تو میں دیکھتے ہی دنگ رہ گئی کہ بیڈ کے نیچے تو بہت سے ڈبے پڑے تھے۔ میں حیران تھی کہ اماں مجھ سے یہ ڈبے کیوں منگواتی ہیں اور روز روز مجھے پینٹ شرٹ پہنا کر بھیجنے کو کیا راز ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے لگا وہی دکاندار امی کے ساتھ دوسرے کمرے میں موجود ہے۔ مجھے خود سے شرم آنے لگی، میں کن کاموں میں پڑ گئی تھی۔ میں 1 گھنٹہ ان کی باتیں سنتی رہی مگر ان کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد امی دروازے پر کھڑی خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ ان کا پوچھنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی آپ کے کمرے میں آ گئی۔ دوپہر میں دکان پر کیا تماشا لگایا تھا تم نے؟ میں کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ جب وہ ایک دم پوچھنے لگی، کچھ بھی تو نہیں؟ وہ دکان والا تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے، تم سے تھوڑا انتظار نہیں ہوتا؟ اماں کا غصے سے پوچھنا تھا کہ میرا بھی دماغ گھوم گیا۔ ایک یہی بات تو مجھے پریشان کر رہی تھی اور اماں نے پھر خود سوال کا موقع دے دیا۔ کیوں دیتے ہیں وہ ڈبہ مجھے؟ کیوں کرتے ہیں اتنی مہربانیاں؟ کیوں مجھے اندر لے جا کر بٹھا دیتے ہیں اور پھر پیسے بھی وہ روز کیوں دیتے ہیں؟
میں چیخ پڑی تھی۔ مجھے اپنی ماں کے کردار پر یقین تھا، لیکن یہ ڈر بھی تھا کہ ایسی باتیں زیادہ وقت چھپتی نہیں۔ اگر یہ بات محلے میں پھیل جاتی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میرے چیخنے پر امی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد مجھے مجبوراً، امی بول ہی رہی تھی جب میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ اماں، آج کے دور میں کوئی انسان اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دوسروں کی فکر کرے۔ اس کو خود کو اتنی بچت نہیں ہوتی جتنی وہ یہاں بھیج دیتا ہے۔ کیوں؟ مجھے آج ہی جواب دیں تاکہ کل زمانہ جب مجھ سے زوال پوچھے تو انہیں دینے کے لیے میرے پاس جواب تو ہو۔ میرا کہنا تھا کہ اماں کا ہاتھ اٹھ گیا۔ میں گال پر ہاتھ رکھ کے اماں کو دیکھنے لگی جب انہوں نے بازو پکڑتے مجھے باہر کی جانب کھینچا اور اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں تیری ماں ہوں، تو میری ماں نہیں۔ کوئی سوال کا حق نہیں رکھتی تو، نہ ہی میں تجھے جواب دہ ہوں۔ میں ہکا بکا سی اماں کو دیکھ رہی تھی جب وہ میرے منہ پر دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ میں ان کے دروازے کے باہر کھڑی پتھر سی ہو گئی، پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ فوراً جا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ رات دیر تک روتی رہی۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی اور اگلے دن گھر میں اماں بھی خاموش تھی اور میں بھی۔ ہم دونوں بالکل ہی چپ تھے۔ میں گمان کر رہی تھی کہ شاید میری کل کی باتوں کی وجہ سے وہ ڈبہ اور 1000 کے نوٹ کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن مجھے بہت تعجب ہوا جب دوپہر میں اماں واپس میرے کمرے میں آئیں۔ 3 بج گئے ہیں، جا کر دکان سے ڈبہ لے آ، کپڑے چینج کر اور دکان پر چلی جا۔ جب انہوں نے مجھ سے کہا تو میں بنا کچھ کہے افسوس سے کھڑی ہو گئی، پینٹ شرٹ پہن کر گھر سے نکلی۔ آج میرے چلنے کی رفتار دھیمی تھی۔ ہزاروں سوچیں دماغ میں گردش کر رہی تھیں، سوال سر اٹھا رہے تھے پر جواب ایک بھی نہیں تھا۔ پھر اس ڈبے میں کیا تھا؟ مجھے پہلے کبھی تجسس نہیں ہوا تھا۔ ہاں، یہ سوال دل میں ضرور اٹھتا تھا کہ آخر وہ کیوں اتنی مدد کرتا ہے، پر اس ڈبے پر کبھی شک نہیں کیا گیا تھا۔ اب مجھے یہ یقین تھا کہ اس ڈبے میں ضرور کوئی غلط چیز تھی۔ ابھی میں چل ہی رہی تھی کہ جب مجھے پھر سے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ غصے سے آنکھیں بھیج گئی، غصے کی شدید لہر جسم میں دوڑ گئی۔ پیچھے مڑی تو بنا کسی لحاظ کے کھری کھری سنا دی، روز روز میرا پیچھا کرتے ہو، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ باپ مر گیا ہے تو جس کا جی چاہے گا وہ مجھے اس طرح چھیڑتا رہے گا؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری روز روز میرے پیچھے آتے ہو؟ کیا چاہتے ہو محلے کے لوگوں کو جمع کر کے تمہیں جوتیاں پڑواؤں؟ میرے بولنے کے درمیان میں وہ مستقل بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اگر آئندہ میرا پیچھا کیا تو بتاؤں گی۔ میں یہ بول کر پلٹی، لیکن اس کی اگلی بات نے جیسے میری جان ہی نکال دی۔ وہ بولا، زندہ رہو گی تو بتاؤ گی نا؟ میں نے ڈر چھپاتے ہوئے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ میں بولی تو اب کی بار اس کا جواب چونکا دینے والا تھا۔ تمہاری ماں کا رویہ تمہیں اب تک عجیب نہیں لگا؟ کیا تم نے کچھ غلط نہیں دیکھا؟ یا پھر تم بھی ان سب میں شامل ہو؟ اس کا پوچھنا تھا کہ میرے الفاظ گم ہو گئے اور میں واقعی خوفزدہ ہو گئی۔ یعنی باقی سب بھی میری طرح محسوس کرنے لگے تھے یا پھر سب جان چکے تھے؟ میں سمجھی نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرا پوچھنا تھا کہ اس کے اگلے سوال نے میری رہی سہی ہمت بھی کھینچ دی۔ روز جو تم ڈبہ لے کر جاتی ہو، جانتی ہو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا سوال عجیب ضرور تھا، پر سچ بھی تھا کہ یہ شک اب مجھے بھی لاحق تھا۔ اس ڈبے میں گھر کا سامان ہوتا ہے، میں نے عام سے لہجے میں جواب دیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس ڈبے میں سامان نہیں بلکہ… اس کے بعد جو اس نے بتایا مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں ابھی گروں گی اور مر جاؤں گی۔ میں نے بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ میرا دل ایک دم خوف سے سکڑنے لگا۔ اس کی بات معمولی نہیں تھی۔ تم یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہو، میری ماں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ میرا کہنا تھا کہ وہ تھوڑا قریب ہوا، پھر ایک ایک کر کے مجھے ساری بات بتانے لگا۔ میں نفی میں سر ہلاتی سنتی گئی۔ بھری دوپہر میں جو راز مجھ پر فاش ہو رہے تھے وہ جان نکالنے کو کافی تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ تمہیں یہ سب معلوم نہیں ہوگا، یہی بتانے کے لیے تو میں روز تمہارے پیچھے آتا تھا۔ اب کہ وہ لڑکا غصے سے بولا، میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میری ماں اپنی جان تو دے سکتی ہے مگر اس طرح کا گھٹیا کام نہیں کر سکتی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ یکدم ہنسا، تو ٹھیک ہے، ابھی بھی تم وہی ڈبہ لینے جا رہی ہو نا، تو خود ہی کھول کے دیکھ لینا۔ وہ بول کر جا چکا تھا پر میرے قدم اب من بھر کے ہو گئے تھے۔ میں شکستہ قدموں سے دکان پر گئی۔
آج دکان والے چچا مجھے اندر لے گئے، شیطانی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ وہ اپنی ہوس بھری نظروں سے مجھے دیکھتے تھے، مجھے لگا جیسے وہ لڑکا بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے وہ ڈبہ لیے خاموشی سے واپس وہاں سے نکل آئی، میری جان نکلنے لگی۔ میں کھول کر دیکھنا چاہ رہی تھی پر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب بڑا دل کر کے ہمت سے میں نے وہ ڈبہ کانپتے ہاتھوں سے ایک چبوترے پر رکھا اور اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اندر جھانکا تو میری جان نکلنے لگی۔ مجھے لگا کہ میں ابھی مر جاؤں گی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میرا دل و دماغ سن ہو چکا تھا، ایک قدم چلنے کی ہمت نہ تھی، لیکن مجھے قدم آگے بڑھانے تھے۔ میں ڈبہ لیے گھر آ گئی اور گھر میں جیسے ہی قدم رکھا تو مجھے لگا کہ اماں جان جائے گی کہ میں سچ جان گئی ہوں، لیکن وہ اس قدر جلدی میں تھی کہ انہوں نے میرا خوف پسینے سے شرابور چہرہ بھی نہ دیکھا۔ بس ہاتھ سے ڈبہ لی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی کانپتی ٹانگوں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جانتی تھی اب اماں رات سے پہلے کمرے سے نہیں نکلے گی، اس لیے میں رونے لگی۔ جب روتے روتے دل ہلکا ہوا تو میں بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نہ بھوک لگی تھی نہ پیاس، میرا تو سانس لینے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ تبھی سونے کا فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس وقت جاگنا تھا جب اماں میرے سونے کا فائدہ اٹھاتی تھی، لیکن یہ بھی صرف کوشش تھی کہ دوسرے کمرے کا منظر سوچ کر جان جا رہی تھی۔ یہ وقت بہت تیزی سے کٹا اور رات کے 12 بج گئے۔ میں بستر پر لیٹی رہی اماں کے انتظار میں۔ مجھے آج اس لڑکے نے یہ بھی بولا تھا، خیال رکھنا کہ تمہاری اماں کو شک نہ ہو کہ تم سب کچھ جان گئی ہو، کیونکہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی۔ اس وقت میں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اور کیا کیا جانتا ہے، لیکن میں پوچھ نہ سکی کیونکہ جتنا سنا تھا وہی جان لیوا تھا۔ مزید سننے کی سکت نہ تھی۔ مزید 1 گھنٹہ گزرا تو پوری رات کے 1:45 بجے اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا اور خلاف توقع وہ سیدھی میرے کمرے میں آئیں۔ قریب سے آ کر مجھے دیکھا۔ میں نے اس لمحے آنکھیں بند کر کے سانس تک روک لی۔ جب اماں نے میرے کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کیا اور کمرے سے نکل گئی، میں آنکھیں کھولتی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آہستگی سے کمرے کی کھڑکی کھول کر دیکھا تو اماں ہاتھ میں کچھ لیے باہر کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ میں جانتی تھی ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ میں تیزی سے ان کے پیچھے گئی اور چھپ کر دیکھنا چاہا تو گھر کے باہر اتنی رات کو وہی پرچون والا کھڑا تھا۔ اب سب کچھ صاف تھا، ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ میں اب بھی ایک سچائی سے ناواقف تھی جو شاید اسی طرح کی خطرناک تھی۔ میں واپس کمرے میں آئی، میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل رہا تھا۔ مجھے صرف اب صبح ہونے کا انتظار تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ اگلے دن بھی میری اماں سے بات نہ ہوئی۔ جب اماں نے واپس مجھے 3 بجے وہ ڈبہ لینے بھیجا، میں نے وہ ڈبہ لا کر اماں کو دے دیا، جسے لیتے ہی اماں کمرے میں چلی گئیں۔ میں وہیں صحن میں بیٹھ گئی۔ اچانک دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ کھولا تو دیکھا باہر پولیس کھڑی تھی، اس کے ساتھ پولیس والی عورتیں بھی تھیں۔ وہ لوگ تیزی سے اندر آ گئیں اور اماں کا دروازہ بجاتے رہے جب تک اماں نے دروازہ نہ کھولا، لیکن جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا ان کے ہوش اڑ گئے۔ پولیس جلدی سے اندر گئی اور وہ چھوٹا سا بچہ اٹھا لے۔ وہ دکاندار اماں کو چند گھنٹے کے لیے بچے سنبھالنے کو دیتا تھا، بدلے میں اماں کو کھانا اور روز کا 1000 روپیہ بھی دیتا۔ یہ شاید اماں کا ضمیر مر گیا تھا، اس لیے وہ ایسا کام کر رہی تھی۔ پھر رات اندھیرے میں وہ بچہ لے جاتا اور بچہ اغوا کرنے والے گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اب میری ماں بھی اسی کا حصہ تھی، لیکن جیسے ہی پولیس نے اماں کو پکڑا انہوں نے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا اور کہا کہ میں تو اس بچے کو اس سے بچا کر اپنے کمرے میں لے کر گئی تھی، یہی بچے اغوا کر کے لاتی تھی۔ میں اماں کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ روتے ہوئے جس قدر صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی، ممکن تھا کہ پولیس والے یقین کر لیتے اگر میں نے خود انہیں فون کر کے بلایا نہ ہوتا۔ اب اماں کے سارے جھوٹ پکڑے گئے تھے۔ میں اماں سے روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ مجھ پر چیخ پڑی اور بولی، خبردار جو مجھے ماں کہا تو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی تھی۔ میرے سر پر تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا کہ جس کو میں ماں سمجھتی تھی وہ میری ماں تھی ہی نہیں، ان کے اندر ممتا تھی ہی نہیں۔ میں روتی رہی، وہیں گر پڑی۔ پولیس والے نے انہیں لے گئے اور میری مدد کی وجہ سے پورا گروہ پکڑا گیا۔ اس بات کو 1 سال ہو گیا ہے۔ میری سوتیلی ماں کو لمبی سزا ہوئی۔ میرے باپ کی نظر میں اچھا رہنے کے لیے یہ ان کا اب تک کا ڈرامہ تھا جو انہوں نے میرے بچپن سے جوانی تک کیا۔ شاید مجھ سے بھی سارے کا مفاد طلب تھا۔ میری شادی ہو چکی ہے اسی لڑکے کے ساتھ جس نے مجھے سچائی بتائی۔
میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود اس نے یہ بات نہیں بتائی کہ اسے یہ راز کیسے پتہ چلا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، مگر دل میں کسک باقی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔